پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس ملک کے عوام کے لیے آواز بلند کرنے پہ ہمارے دشمنوں نے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دی۔ ان کو پتہ تھا کہ میری جان کو شدید خطرات لاحق ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشندی آزاد پیغمبر اولیاء کرام اجمعین شہدائے پاکستان شہدائے نگر اسلامی اور سارے عزیزوں کا پنجابیات محترمہ طبی شہید رعایت القنا سال پر شہید سارے ثواب بچائے۔ میرا پاکستان کی اس غریب عوام نے ہوتے اپنا رہا فرما میرا پاک نے تندرستی دے وقت میں دور فرما میرا پاک سانو اپنے مستقبل اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما سانو اچھے لیڈران بخش اللہ پاک دے امت مسلمان کی بازو پکڑ سانو بینائی دے سانو روشنی دے تاکہ اسی آنے وقت اچھے لوگوں کا چناؤ کر سکیے اسی اس غریب عوام دے اس مفلس مزدور عوام دے آخر فیصلہ کر سکیے اللہ پاک ساری اس کو مقام ہوتے اپنے بارگاہ اتنا مضبوط کر دے کہ اللہ پاک ساری آمن والی نسلیں جڑ جان وہ اس قلعے تو نکل جان اللہ پاک اپنے کل معبود و صدقے دے انہیں شہدائے کربلا انہیں اس ملک کے شہیدان جڑا ہے کہ پاکستان کی فوج کا سپاہی پاکستان کا ہر طبقے کا بندہ جڑا اس ملک کا بہتر سلطہ ہے جڑا اس ملک کا شہید ہویا اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرما اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے دے شام کا وقت ساری مشکلیں مصیبتیں دور فرما آمین وصلی اللہ علیہ وسلم خیر حقیقت محمد وآلہ وصحبہ ذریات اجمعین۔ کامیاب جلسوں کے بعد لیاقت باغ جہاں پر پہلے بھی ہمارے ملک کے وزراء اعظم کو پھانسیاں دی گئی ان کے والد کو اور لیاقت علی خان کو بھی اسی باغ میں گولی ماری گئی لیکن انہوں نے بھی دلیرانہ فیصلہ کیا اور اپنی عوام کے درمیان آئی۔ وہ اکیلی خاتون اس ملک کے لیے سامراج سے ٹکرا گئی۔ وہ صرف سندھ کی نہیں تھی، وہ سندھ سے لے کر پنجاب خیبر پختونخوا اور کشمیر گلگت بلتستان وہ پاکستان کے 5 صوبوں کی زنجیر تھی۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی۔ ان کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیشہ پاکستان کی بقا کی بات کی۔ آج ہم جس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں یا ہمارا ملک جس سسٹم میں چل رہا ہے اس کا گھومتے گھماتے ایک ہی مقصد ہے سامراج کا پاکستان کے دشمنوں کا کہ وہ ایٹم بم جو اس کے باپ نے دیا تھا وہ کسی طرح ہمارے کنٹرول میں آ جائے لیکن ان کے زندہ ہوتے تک تو یہ چیزیں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے حکومتیں گئیں آئیں کچھ ہمارے انٹرنل دشمن کچھ بیرونی طاقتوں نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا کہ آج سے 6 سال 8 سال پہلے وہ چیز 2 روپے کی تھی آج وہ 10 روپے کی۔ شخصانہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ عراق ایران مصر یہ سب ملکوں کو کمزور کیا گیا۔ سعودیہ کا جو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھا شاہ فیصل ان کو مارا گیا صرف اس لیے کہ امت مسلمہ کو کمزور کرو ان کے لیڈران کو مارو ان کی پبلک کو بھوک اور افلاس میں زندگی گزارنے پہ مجبور کرو اور آخر میں ان کا وہ جو بنایا ہوا اسلامی بامہ اس کو اپنے کنٹرول میں۔ آج کے دن 15 سال پہلے یہی وقت تھا جب وہ اپنی دونوں بازو اٹھا کے یہ سوال کر رہی تھی اس دھرتی کو میری ضرورت ہے اس دھرتی کو آپ کی ضرورت ہے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اور اسی تقریر کے دوران جب وہ اسٹیج سے نیچے اتری تو ان کو گولی کا نشانہ ان کو بم کا نشانہ بنا دیا۔ وہ ایک نہتی خاتون تھی، اس نے کسی کو چھری نہیں ماری تھی، اس نے کسی کو گولی نہیں ماری تھی لیکن اس کے جو تیر تھے وہ اس نشتر کی طرح لگے وہ سامراج کو ایسے چبھے کہ ان سے وہ برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے اس ملک کی لیڈر کو ہم سے چھین لیا اور اس کے متبادل آج تک آپ کے پاس لیڈر پیدا نہیں ہوا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ خاتون اب جس دھج سے آئی ہے اس کے پاس جتنا تجربہ اس کے پاس جتنی تعلیم اس کے پاس جتنا
बन गया हिसाब किताब, रिपब्लिक की लीडर बनेगी और ये पाकिस्तान को उठाकर कहाँ से कहाँ तक ले जाएगी, वो एशिया की लीडर बन जाएगी। तो उस सिलसिले में हम इकट्ठे हुए हैं। अब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अहदेदारान जो इधर मौजूद है वो आपसे 2-2 मिनट में बात करेंगे, लेकिन हम 1-2 मिनट का वक्फा लेते हैं अजान के बाद। मुलावज़ बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास इलाहि कुरैश इलाहि इन्ना तश्ताय वसैफ फयहमुल रब्ब हाज़ा बैत अल्लज़ी अत'अमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਮਗਫਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅਫਰਾਦ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਗਫਰਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ खड़े रहे और वो शहीद उन्होंने मगफरत दुआ की है। ना सिर्फ सरहदा की हिफाजत वास्ते बल्कि वो नज़रियाती लोग जिन्होंने पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत की है उन्होंने वास्ते भी असी दुआ की है। साड़ी दुआ अल्लाह साड़ी दुआ कबूल फरमाए, उन्होंने मगफरत फरमाए और पाकिस्तान को क़यामत तक कायम दायम आबाद रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह। आज का दिन हमें उस शहीद बीबी की याद दिलाता है जिस नहती खातून ने हम सबको साम्राज्य के सामने खड़े होने का सलीका सिखा दिया। उसने ये बता दिया ये डरते हैं बंदूकों वाले एक नहती लड़की से, और वो सिर्फ एक सिंध की बेटी नहीं थी, वो पूरे पाकिस्तान की बेटी थी, पूरे आलम इस्लाम की बेटी थी। आज उसी की वाक़यात उसी के नज़रियात के साथ हम 15 साल बाद भी इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए जो लहू हमारे शहीदों ने दिया है उसको रंग लाने की हर जद्दोजहद में हम शामिल हाल होंगे इंशाअल्लाह। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी है। हम इस मौका पर इकट्ठे हुए हैं उनके दुआ के लिए, सवाल सवाब के लिए। लेकिन अफसोस के साथ ये बात मुझे करनी पड़ रही है कि जो जुल्फ़कार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एटमी सासे बचाने में लगे रहे, इस मुल्क को महंगाई से दलदल में बचाने से लगे रहे, लेकिन एक अमरीकी पिट्ठू ने आकर जिसका नाम इमरान खान है, इसने इस मुल्क को इस दलदल में फेंक दिया है कि आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि कोई गरीब आदमी एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता और गरीब आदमी ज़लील व ख्वार हो रहा है। मैं उस नेती बहन को सलाम पेश करता हूँ, उसके बाप को सलाम पेश करता हूँ। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐसी शख्सियत है जिसने मुखालफीन जो कि उसके बाप की शहादत को मतनाज़ा कहते थे, उसने अपनी शहादत देकर अपने बाप की भी शहादत मनवाई है। और मुखालफों ने भी कहा है उस दिन जिस दिन ये शहीद हुई है कि शहीद बाप की शहीद बेटी। शायद नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए पाल।